آج ہم انشاءاللہ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کی تلاوت کریں گے۔ چھٹے کے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرتا ہے اور وہ اس کی شکایت یا اس کی تکلیف کو کسی کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیخنا، چلانا یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ظلم کی قبیل میں سے ہے۔ پھر اہل کتاب کا جو چونکہ یہود و نصارہ کے جو اجمالی طور پہ پیچھے تذکرہ ہو چکا تھا، یہاں ان کی قباحتوں کو ذکر کیا گیا کہ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی۔ یہ کہتے تھے کہ جب تک اللہ کو ہم سامنے نہ دیکھیں ارنا اللہ جہرا تو تب تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح بیجا انبیاء کو قتل کیا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا ان کا عقیدہ تھا۔ ان ساری قباحتوں کو اللہ نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ مشرکین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تو اگر وہ اہل کتاب اور یہود کریں تب بھی ناجائز ہے اور مشرکین کریں تو تب بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اترے تو پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں، تو اس پر یہ صورت اتری ہے۔ اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کی آیات بھی اسی صورت میں اتری ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، عرفات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے مکمل ہونے کی آیات اتری۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ صبح اور شام کو پیدا ہوتے تھے، تو جس کے ساتھ جو سگا بھائی جو اس کی بہن ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ حابیل چھوٹے تھے اور قابیل بڑا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت نہیں تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی۔ اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن حابیل نے اسے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم میں سے جو شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ تم قربانی کرو، اور قربانی اللہ کے ہاں جس کی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نیکیوں کو، متقی لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال قابیل نے اس بدلے میں حابیل کو قتل کرنا چاہا۔ حابیل نے کہا کہ میرے ہاتھ آپ پہ نہیں اٹھیں گے، البتہ قتل کا ذمہ بھی آپ کے اوپر ہوگا اور میرے گناہ بھی آپ پر ہوں گے۔ تو حابیل کو قابیل نے قتل کر لیا۔ پھر کوا، اب وہ دفن نہیں کر سکتا تھا تو ایک کوا آیا، اس نے اپنے ایک ساتھی کو، یعنی جو اس کا مردہ کوا تھا، اس کو زمین میں دفنایا۔ اس نے کہا کہ کاش مجھے بھی یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل ہوتے رہیں گے ان میں سے ایک حصہ قابیل کو ملتا رہے گا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ کی ابتدا کرے گا قیامت تک ہونے والے گناہ کو اس میں حصہ رہے گا۔ کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں، گانے، ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو یہ اسی قبیل میں سے ہے کہ جب تک کوئی اس کو سنتا دیکھتا رہے گا تو تب تک ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ریاست کے جو احکام ہیں ان میں ڈاکہ زنی اور چوری اور ڈکیتی اور قتل کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود کے کھانے کو منع فرمایا اور سود کو خنزیر کے گوشت کے مشابہ بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی کچھ برائیاں بیان فرمائیں اور جو وہی برائیاں جو مشرکین میں بھی ہیں ان کو بھی تذکرہ کیا۔ 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور پاکیزہ اور بہتر رزق کھاؤ۔ پھر قسم کا کفارہ بیان کیا گیا اور قسم کھانے سے بار بار منع کیا گیا۔ فرمایا کہ اصل میں قسم عظمت ہوتی ہے اس چیز کی جس کی قسم کھائی جائے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اگر کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ قسم توڑنی
گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے اوسط درجے کا جتنا وہ خود پہنتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے، لیکن قسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو شراب سے، خمر سے، جوئے سے، انصاب اور اجلام سے بچو کہ یہ شیاطین کے عمل ہے اور اس سے شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بار بار چیز کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرمایا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ ساری تمہارے اوپر ظاہر ہو جائیں تو تم مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کے دن فرمایا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش کیا جائے گا اور ان لوگوں کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں تو اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا جو یہ میرے بارے میں کہتے ہیں، اور اس سے پناہ چاہیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے، ان کو تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تیرے بندے ہیں، اور اگر تجھے ان کو معاف کر دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔